گھر تقریباً 30 سال پرانا ہے۔ یہ گھر میرے بابا نے میرے دادا کے ساتھ مل کر بنایا تھا، کیونکہ میرے دادا راج مستری تھے۔ میں تب بہت چھوٹا تھا، لیکن گھر کو بنا تو دیا تھا، اس میں رہتا کوئی نہیں تھا، کیونکہ تب ہم اپنے پرانے گھر یعنی دادا کے گھر میں چچا تایا وغیرہ کے ساتھ مل کر رہتے تھے۔ اور یہ گھر میرے بابا نے الگ ہونے کے لیے بنایا تھا، کیونکہ میرے بابا اور ان کے بھائیوں کے بیچ اکثر اوقات تکرار رہتی تھی، کیونکہ سب ماشاءاللہ فیملی والے تھے، تو کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا تھا۔ پھر بابا نے یہ گھر بنا لیا، لیکن اس علاقے میں کوئی اب ترقی کا کام نہیں ہوا تھا، نہ سڑکیں بنی تھی، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی سیوریج کا نظام تھا، اور نہ ہی گیس تھی، بس پانی اور بجلی ابھی ہی آئی تھی۔ اور جگہ سستی ملی تو بابا نے خرید کر بس گھر بنا لیا، اور اس گھر میں ایک تہخانہ بھی بنایا، جس کا رقبہ تقریباً 4 مرلے کا تھا، جبکہ پورا گھر 5 مرلے کا ہے۔ بجلی کا کام بھی کچھ ہوا تھا اور کچھ رہتا تھا، جس کی وجہ سے اوپر کے 2 منزل پر تقریباً بجلی کا کام مکمل ہو چکا تھا، لیکن بیسمنٹ میں کوئی بلب نہیں لگایا تھا، بس کچھ جالی نما روشندان تھے جس سے تھوڑی بہت روشنی بیسمنٹ میں جاتی تھی، لیکن ابھی فرش بھی نہیں ڈلے تھے، تو اس وجہ سے ہم لوگ گھر میں شفٹ نہیں ہوئے تھے، اور بابا کے پاس ابھی اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ فرش کا کام مکمل کروا سکیں۔ تو بابا نے کہا کہ جب تک پیسے نہیں ہوتے تب تک گھر ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، جب پیسے آئیں گے تو گھر کے باقی کام کروا لیں گے، کیونکہ بابا نے جو پیسے ان کے پاس تھے سب اس گھر پر لگا دیے تھے۔ پھر گھر کو ایسے ہی تالا لگا دیا گیا، اور گھر پورے 12 سال بند رہا۔ بس کبھی کبھی بابا اس گھر میں چکر لگا لیتے تھے، کیونکہ بابا پانی اور بجلی کے بل اس گھر میں لینے آ جایا کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، پھر 8 سال کے بعد میرے دادا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے 4 سال بعد بابا نے جیسے تیسے کر کے پیسوں کا انتظام کر کے گھر کا باقی کام بھی کروایا۔ بیسمنٹ میں تب بھی بجلی کا کام نہیں کروایا، جس کی وجہ سے بیسمنٹ میں بہت اندھیرا رہتا تھا۔ ایک دن بابا نے کہا کہ جب تک گھر میں شفٹ نہیں ہوتے تب تک اس گھر کو کرائے پر دے دیتے ہیں، اس طرح گھر کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی اور پیسے بھی آتے رہیں گے، اور تب تک گیس کا کنیکشن بھی لگ جائے گا، پھر ہم لوگ شفٹ ہو جائیں گے۔ بابا نے اپنے ایک دوست کے کزن کو گھر کرائے پر دے دیا، اور وہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ لیکن ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ بابا کے دوست نے بابا سے کہا کہ اس کا کزن گھر چھوڑ رہا ہے، اب اس سے اس گھر میں رہا جاتا۔ بابا نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ آپ کے اس گھر کے بیسمنٹ میں بہت ہی ہوائی چیزیں، غیر مرئی مخلوق ہیں جو ان کو تنگ کرتی ہیں۔ تو بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، یار کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو، بھلا آج کے دور میں بھی تم ان فضول باتوں پر یقین کرتے ہو؟ تو بابا کے دوست نے بھی مسکراتے ہوئے بولا، پتہ نہیں یار، مجھے بھی انہوں نے ہی بتایا ہے کہ رات کے وقت اکثر زور زور سے کبھی کوئی ہنستا ہے اور کبھی زور زور سے کوئی روتا ہے، کبھی ان کی چارپائی کے قریب آ کر چارپائی کو زور سے ہلایا جاتا ہے اور بیسمنٹ میں بھاگ جاتا ہے، اور اکثر کبھی دن میں بھی ان کے کھانے کی چیزیں بیسمنٹ میں گری ہوئی ہوتی ہیں، اور جب وہ بیسمنٹ سے چیزیں واپس لینے جاتے ہیں تو گھرانے کی آوازیں آتی ہیں۔ تو بابا نے بولا، یار کوئی بلی کتا ہی نہ ہو جو بیسمنٹ میں گھس گیا ہو اور ان کی کھانے کی چیزیں اٹھا لے جاتا ہو؟ تو بابا کے دوست نے بولا، یار یہ تو مجھے نہیں پتا، بہرحال وہ لوگ اب اور نہیں رہنا چاہتے اور گھر خالی کرنا چاہ رہے ہیں۔ بابا نے کہا، چلو ان کی مرضی ہے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، ویسے ہی وہ کسی وجہ سے ڈر گئے ہوں گے۔ پھر بابا نے کہا، چلو جب وہ لوگ اپنا سامان اٹھا لیں تو تالا لگا کر چابی دے جانا اور ان کا ایڈوانس بھی واپس لے جانا۔ تو بابا کا دوست ٹھیک ہے بول کر چلا گیا۔ یہ سب ہم گھر والے سن اور دیکھ رہے تھے تو امی بولی کہ واقعی میں ایسا کچھ تو نہیں ہے؟ بابا نے پھر مسکراتے ہوئے بولا، اب تم بھی شروع ہو جاؤ یار، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بہت بار وہاں جاتا آتا رہا ہوں، مجھے تو کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو۔ اتنے میں بڑے بھائی قاسم نے کہا، بابا چلو ہم لوگ بھی وہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چکر ہے۔ بابا نے کہا، ٹھیک ہے، شام کو چلتے ہیں، ویسے بھی جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ سامان اٹھا لیں گے تو ہم واپسی پہ تالا بھی لگاتے آئیں گے۔ تو میں نے بھی بابا سے بولا، میں بھی چلوں گا۔ پھر میرے ایک اور بڑے بھائی عاصم نے، جو دوسرے نمبر پر ہے، اس نے بھی بولا، بابا میں بھی چلوں گا۔ بابا نے بولا، ٹھیک ہے، سب چلیں گے۔
پھر شام 5 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم تینوں بھائی بابا کے ساتھ اپنے اس گھر میں آئے جہاں گھر کے کچھ لوگ سامان ٹرک پر لوڈ کر رہے تھے۔ یہ وہی بابا کا دوست اور اس کی کزن تھے جو سامان اٹھا کر ٹرک میں رکھ رہے تھے۔ بابا نے اپنے دوست اور اس کی کزن سے سلام لیا اور حال چال پوچھنے کے بعد کہا، اور کتنا سامان باقی ہے؟ اگر اور مدد چاہیے تو میرے بیٹے ہیں، یہ سامان اٹھانے میں مدد کریں گے۔ بابا کے دوست نے بولا، نہیں، بہت بہت شکریہ ریاض بھائی، سامان تقریباً سارا اٹھا لیا گیا ہے، بس کچھ کپڑے بھابھی باندھ رہی ہیں اور رکھنے باقی ہیں۔ پھر بابا نے اندر جو لیڈیز تھیں ان کو سلام کیا، بولا، باجی بہت افسوس ہوا کہ آپ لوگوں کو ہمارے گھر کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو وہ خاتون بولی، بس بھائی، ہم تو ادھر رہنے ہی آئے تھے، پر ادھر تو پہلے ہی کوئی رہتا ہے جن کو ہمارا رہنا پسند نہیں ہے۔ تو بابا نے بھی حیرت سے پوچھا، باجی یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کوئی وہم ہوا ہو۔ تو وہ خاتون بولی، نہیں بھائی جان، مجھے وہم ہو سکتا ہے، پر میرے شوہر کو بھی ان چیزوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جس پر بابا نے اس کے شوہر سے پوچھا، نبیل بھائی، کیا واقعی میں ایسا کچھ ہوا تھا؟ نبیل نے کہا، ہاں ریاض بھائی، گزشتہ رات جب میں واش روم جانے لگا تو میری نظر بیسمنٹ کی طرف پڑی، تو میں نے دیکھا کہ ایک خوفناک سی عورت بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی جو بہت ہی خوفناک آواز میں گھرا رہی تھی۔ اس کی آواز سے میری بیوی بھی جاگ گئی اور وہ بھی بہت ڈر گئی، جبکہ میری بیوی دوڑ کر میرے پاس آ گئی تھی اور میری بیوی کانپ رہی تھی اور میں بھی بہت ڈرا ہوا تھا، کیونکہ ہم نے کبھی بھی کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جو بھی چیز تھی بہت ہی بھیانک تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بہت عجیب سے تھے، پاؤں کے پنجے کی جگہ اس کی ایڑیاں تھیں جیسے کہ پاؤں کے پنجے ہی نہ ہوں، اور اس کے ہاتھ کے ناخن اتنے گندے اور لمبے تھے جیسے کبھی کاٹے ہی نہ ہوں، اور اس کی آنکھوں میں کالا رنگ ہی نہیں تھا، بالکل سفید آنکھیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے سامنے جیسے کوئی جانور نما عورت تھی، اور اس کی شکل ہم دونوں کو ابھی تک خوفزدہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ کبھی زور زور سے اپنا سر زمین پر پٹکتی اور کبھی عجیب سی آواز نکال کر ہنس رہی تھی، اور ایک دم سے خاموش ہو کر اپنی خوفناک آنکھوں سے ہمیں گھوری جا رہی تھی، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم دونوں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم دونوں دیوار کے ساتھ ایسے کھڑے تھے جیسے ہمارے جسم سے جان نکل گئی ہو، نہ ہم چل پا رہے تھے اور نہ ہی بول پا رہے تھے، جیسے اس چیز نے ہمارے جسم کو جما دیا ہو۔ ہم بس ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بہت کانپنے لگ گئے۔ وہ تو بس خدا کا شکر ہے ہم لوگوں کو فجر کی اذان کی آواز سنائی دی اور اس اذان نے ہمیں بچا لیا، ورنہ شاید ہماری لاشیں ہی ملتی یہاں سے، کیونکہ جیسے ہی اذان شروع ہوئی وہ فوراً بیسمنٹ میں بھاگ گئی اور ہم فوراً گھر سے باہر نکل آئے اور یہ شہزاد بھائی کے گھر کی طرف چلے گئے اور شہزاد بھائی کو یہ سب بتایا اور ان سے کہا کہ ہم نے صبح ہی گھر خالی کرنا ہے، آپ ہمیں ہمارا ایڈوانس کے پیسے ہمیں واپس کر دیں، پھر ہمیں کہیں اور گھر لے دینا، اور صبح سامان اٹھانے آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں گے، اسی وجہ سے ہم لوگ سامان اٹھا رہے ہیں۔ تو میرے بابا نے بولا، چلو خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پھر بابا نے نبیل کو ایڈوانس کے پیسے واپس دیے اور کہا، میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ کہیں آبادی والے علاقے میں گھر دیکھنا، کیونکہ اس علاقے میں تو ابھی بہت کم آبادی ہے، اور ایسے میں یہ جگہ سنسان ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں پر اس گھر کا بہت برا اثر پڑا ہے۔ آپ لوگ نماز پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیا کریں، امید ہے کہ آپ لوگ بہتر محسوس کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے بابا سے سلام لیا اور وہ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ہم تینوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہم ایسے ہنس رہے تھے کہ جیسے کوئی ہمیں بچہ سمجھ کر کوئی ڈراؤنی کہانی سنا رہا ہوگا، اور ہم نہیں ڈرے، اور تب بابا بھی ہمارے طرف دیکھ کر ہنس پڑے، اور ہنستے ہوئے بابا نے کہا، لگتا ہے دونوں نے واقعی میں کوئی خواب دیکھا تھا، اور جب دونوں اپنا اپنا خواب ایک دوسرے کو سنایا ہوگا تو خود ہی ڈر گئے ہوں گے۔ اس بات سے ہم لوگ اور بھی ہنسنے لگے۔ اتنے میں ہنستے ہوئے میں نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی وہاں سے ہمیں چھپ کر دیکھ رہا تھا اور اچانک سے پیچھے چلا گیا۔ میں نے فوراً بابا سے بولا، بابا وہ دیکھو بیسمنٹ میں کوئی ہے۔ تو بابا نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا پر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ تو بابا نے مجھے کہا، بیٹا میں آپ کا باپ ہوں، اب تم لوگ مجھے الو بناؤ گے؟ میں نے کہا، نہیں بابا، میں نے واقعی میں کسی کو بیسمنٹ سے جھانکتے ہوئے دیکھا ہے،
یہ سنتے ہی میرا بھائی قاسم بولا ہاں میں نے بھی دیکھا وہاں کوئی ڈانس کر رہا تھا۔ یہ کہنے کے بعد میرے دونوں بھائی پھر سے زور زور سے میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے تو میں بھی ہنس پڑا۔ اتنے مغرب کی اذان کی آواز آئی اور بابا نے بولا چلو اب بس کرو، تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی، چلو شاباش، گھر کو تالا لگاؤ اور چلو گھر، جلدی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ پھر ہم اس گھر سے باہر نکل آئے اور قاسم بھائی نے گھر کو تالا لگا دیا اور ہم وہاں سے پرانے گھر کی طرف چلنے لگے۔ دونوں بھائی اور بابا آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے اور میں چپ چاپ یہی سوچتا ہوا چل رہا تھا کہ آخر وہاں واقعی میں کسی کو دیکھا تھا یا ان کا کرایہ داروں کی باتوں کی وجہ سے مجھے کوئی وہم ہوا ہے، جبکہ میں نے واضح طور پر وہاں کسی کو دیکھا تھا۔ اتنے میں ہم پرانے گھر پہنچ گئے۔ بابا سیدھا مسجد چلے گئے اور تینوں بھائی گھر آ گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پھر رات کے کھانے کے وقت میں سب اکٹھے ہوئے تو امی نے بابا سے پوچھا کیا ہوا تھا، جس پر بابا نے وہ سب کچھ بتایا جو کرایہ داروں نے گھر چھوڑتے ہوئے بتایا تھا۔ تو امی نے بابا سے بولا ہو سکتا ہے کہ وہاں واقعی میں کچھ ایسا ہو۔ بابا نے پھر سے بولا اور وہاں کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں قاسم بھائی نے کہا جی امی بابا صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں ہمیں تو کچھ ایسا نہیں لگا۔ یہ سنتے ہی میں نے فوراً امی سے کہا کہ میں نے وہاں کسی کو دیکھا تھا بیسمنٹ میں۔ یہ سنتے ہی فوراً قاسم بھائی نے بولا ہاں امی، اس نے وہاں کسی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو سب لوگ دوبارہ ہنسنے لگے۔ یہ دیکھتے ہی امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تم سب لوگ کیا میرے بیٹے کا مذاق اڑا رہے ہو؟ بس کرو، ہو سکتا ہے کہ اس نے واقعی میں کچھ وہاں دیکھا ہو۔ تو بابا نے کہا یار کچھ نہیں ہے وہاں، یہ بس اس کا وہم ہوگا۔ پھر بابا نے بولا میں کسی ڈیلر سے بات کروں گا کہ ہمارا مکان کرائے کے لیے خالی ہے تو کوئی کرایہ دار ڈھونڈ دے۔ یہ کہتے ہوئے بابا اپنے کمرے میں چلے گئے اور ہم سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور کچھ وقتوں کے لیے وہ گھر ایک بار پھر سے بند ہو گیا۔ پھر ایک دن کسی نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ بابا نے مجھ سے کہا دیکھو باہر کون ہے؟ میں نے جا کر دروازہ کھولا اور ایک آدمی کو دیکھا۔ اس نے بولا کہ ریاض صاحب گھر پر ہیں؟ میں نے بولا جی ہیں۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ ڈیلر ہے اور بابا سے نئے مکان کی چابی لینے آیا ہے۔ یہ سن کر میں نے بابا کو بلایا اور بابا نے اس ڈیلر سے کچھ بات کی اور گھر کی چابی اس کو دے دی اور وہ چلا گیا۔ پھر بابا اندر جا کر امی کو بتانا چاہتے تھے کہ مکان پھر سے کرائے پر چڑھ جائے گا، کوئی فیملی آئی ہے اور ڈیلر ان کو مکان دکھانے گیا ہے۔ پھر وہی ہوا، مکان اس فیملی کو پسند آ گیا اور وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے اور بابا کو ڈیلر نے کچھ پیسے دے دیے اور ڈیلر چلا گیا۔ پھر کچھ روز ہی گزرے تھے کہ ڈیلر ایک اور آدمی کو ساتھ لے کر آیا، یہ اسی فیملی کا فرد تھا جو لوگ وہاں کرایہ دار تھے۔ تو ڈیلر نے کہا کہ ریاض صاحب یہ آپ کے نئے کرایہ دار ہیں، پر یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو بابا نے بولا جی بولیں۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ پریشان ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ بابا نے پوچھا بھائی ہوا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ رات کے وقت کوئی زور زور سے ہنستا ہے، کبھی عورت کی آواز میں، کبھی مرد کی آواز میں، کبھی کوئی چارپائی کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی عورت دیوار پر چھپکلی کی طرح چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور گزشتہ رات کسی نے بری طرح مار ڈالا ہے اور گزشتہ رات ہمارے پاس 5 جانور تھے، 2 بکریاں اور 3 بکرے، جس میں سے 2 بکریوں کو بھی کسی نے بری طرح مار ڈالا ہے۔ تو ڈیلر بھی بیچ میں بول پڑا جی ریاض صاحب میں نے خود جا کر دیکھا ہے، تو جانور اس طرح پڑے ہیں جیسے انہیں کسی نے چیر پھاڑ ڈالا ہو۔